بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صلاۃ خوف کا ذکر کیا ہے، یعنی مسلمان اور مسلمانوں کے دشمنوں سے جب جنگ چل رہی ہو، مسلمان اور کافروں کے درمیان جب جنگ چل رہی ہو تو جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے اس کا۔ تو صلاۃ الخوف کا ذکر، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، یعنی ڈر والی نماز۔ جنگ میں انسان کی حالت کیسی رہتی؟ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے جنگ میں، کدھر سے تیر لگتا کی، کدھر سے تلوار کا وار ہوتا کی۔ ایسے ڈر کے وقت میں بھی نماز معاف نہیں، نماز تو پڑھنا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر آسانیاں پیدا کی ہے۔ جنگ کے اندر نماز پڑھو بول کے بولا، لیکن اللہ نے جنگ کے حالت کے حساب سے اس میں اللہ نے آسانیاں بھی پیدا کر دی۔ اس کے اندر قبلے کی شرط نہیں، اس کے اندر جو ہے ایک جماعت نماز پڑھے گی، دوسری جماعت ان کی نگرانی کرے گی، پھر وہ جماعت پڑھنے کے بعد پیچھے سے پھر یہ جماعت پڑھے گی، یعنی کہ نماز کا طریقہ الگ ہے، لیکن نماز تو معاف نہیں ہے۔ اس بات پہ ہم کو غور کرنا ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ ساتھ لے اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بار ہی دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنے بچاؤ ساتھ لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ کب اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے تعلق سے امام احمد نے ابو عیاش زرقی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ ہم عصفان ایک میدان کا نام ہے، ہم وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے جنگ کے لیے۔ اچھا، مشرک ہمارے سامنے آ گئے، ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، اور خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکوں کی طرف تھے وہ، تو ان کے کمانڈر تھے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور ہمارے اور قبلے کے مابین تھے، قبلے کے اور ہمارے مابین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ ابھی یہ صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، نازل ہونے سے پہلے کی بات یہ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائے تو مشرکوں نے آپس میں کہا کہ مسلمان ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے تھا، یعنی نماز ختم ہو گئی، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے ظہر کی، نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد مشرک آپس میں بول لینے لگے، ارے کتنا اچھا چانس چھوڑ ڈالے نا ہمیں، مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ایسے وقت میں ایک بار حملہ کر دیے تو کام ہی ختم ہو جاتا تھا، ایسا وہ جو ہے آپس میں بولنے لگے۔ پھر آپس میں انہی میں سے ایک آدمی بولا، انہی میں سے مشرکوں میں سے پھر آپس میں یہ بات بھی ہونے لگی
کہ جلدی پڑھو نکو، ابھی سامنے ایک اور نماز آنے والی ہے، ایک اور نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنے بیٹوں اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مشرک مانتے تھے، مشرکوں کو معلوم تھا مسلمانوں کا عمل نماز کے تعلق سے۔ مشرک خود آپس میں کہنے لگے کہ ابھی دوسرا وقت بھی آنے والا ہے نماز کا، اور وہ نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز ان کے لیے کتنا پسند ہے، ان کے بیٹوں سے بھی، ان کے جانوں سے بھی زیادہ پسند ہے ان کو۔ اور ایک وقت بھی آنے والا ہے، مطلب کون سا وقت تھا وہ؟ ظہر کے بعد کون سا؟ عصر کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظہر اور عصر کے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یہ آیتوں کو لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتلا دیا، اب جب تم نماز پڑھیں گے عصر سے تو جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ سب مل کر نماز نہیں پڑھنا، اب ایک گروپ نماز پڑھے گا، ایک گروپ نگرانی کرے گا ہتھیار لے کر، سامنے سے حملہ ہوا تو وہ روکے گا۔ یہ گروپ پڑھنے کے بعد پھر دوسرا گروپ پڑھے گا نماز، یہ گروپ اس کی نگرانی کرے گا۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کیسے پڑھائے اس کا طریقہ یہاں ذکر ہوا ہے۔ الگ الگ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں نماز پڑھائے ہیں۔ حدیث کے اندر جو بھی طریقے ہم کو ملتے ہیں ان میں سے ہر طریقہ جو ہے درست ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جب عصر کا وقت آیا، ظہر کے وقت میں تو یہ لوگ سوچ لیے تھے اب ظہر چلے گیا، اب بعد میں جب نماز پڑھیں گے تو ایک بار حملہ کر دیں گے بول کے مشرک سوچ لیے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے عصر سے نماز صلاۃ الخوف کا یعنی جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ بتلا دیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھائے تو کیا طریقے سے پڑھائے؟ دیکھو، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی امام ہوتے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے دو صف صحابہ کی کھڑی ہو گئی۔ جب تک صحابہ کھڑے رہتے، رکوع میں رہتے، سامنے والا حملہ کر سکتا نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھے تو بھی ہاتھ میں ہتھیار رہتے تھے، ہتھیار سے بچاؤ کا طریقہ معلوم تھا اچھا صحابہ کو۔ یہ کھڑے ہو گئے، دو جماعت کھڑی ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی رکوع کیے سارے لوگ رکوع کرنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھائے سارے لوگ رکوع سے سر اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے کے بعد جو پہلی صف تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ لوگ سجدے میں چلے گئے، ان کے پیچھے والے دوسرے صف والے کھڑے رہے، صف والے کھڑے رہے نگرانی کرتے ہوئے سب کی۔ اب یہ لوگ سجدے کر کے پھر واپس اٹھ گئے تو پہلی صف والے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد دوسری صف والے پھر اپنی جگہ پر سجدہ کرنے لگے، پھر اپنی جگہ پر سجدہ کرنے لگے۔ سجدے سے یہ سب اٹھ کر پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے۔ پھر دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیے تو پورے رکوع کیے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھائے تو پھر سر اٹھائے، اور جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو پہلی صف سجدے میں گئی، دوسری صف نگرانی کرتے رہی۔ اب جب پہلی صف والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو دوسری صف والے سجدے میں گئے، پہلی صف والے نگرانی کرتے رہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے میں بیٹھے تو سارے قاعدے میں بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور اس نماز کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ جب بھی تم نماز میں رہو صلاۃ الخوف میں، خاص طور پہ جنگ کے میدان میں، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا، ہتھیار پکڑ کر ہی نماز پڑھنا۔ آگے سے کوئی بھی مشرک کافر حملہ کرے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا صلاۃ الخوف کا ان آیتوں کے اندر۔ اور دوسرے حدیثوں سے ایک دوسرا طریقہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے، ایک اور طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز خوف اس طرح پڑھائی کہ ایک صف آپ کے آگے کھڑی ہو گئی اور دوسری آپ کے پیچھے۔ دیکھو ایک صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور دوسری صف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور
جو صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھی، وہ آگے کھڑ کر کیا کرتے تھے؟ نگرانی کرتے تھے پیچھے والوں کی. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہی نا پیچھے، تو ان کی نگرانی کرتے تھے کافر حملہ نہیں کرنا بول کر. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، وہ ایک رکعت ختم ہونے کے بعد سامنے چلے گئے. پھر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگ پیچھے آ گئے، پیچھے آ کر نماز پڑھ لیے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رکعت ہوئے اور صحابہ کی 1 رکعتیں ہوئی. یہ بھی ایک طریقہ حدیثوں کے اندر بتلایا گیا ہے نماز خوف کا. اور ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اپنی طرف سے جو ہے 1 اور رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. دوسرے حدیثوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھاتے تھے، تو صحابہ اپنے طور سے اٹھ کر اور اپنے طور سے 1 اور رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. تو اس طریقے سے محترم بھائیو، نماز خوف یعنی صلاۃ الخوف، ڈر والی نماز، یعنی جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کے طریقے مختلف آئے ہیں حدیثوں کے اندر. اس میں سے کوئی بھی طریقہ ہم اگر موقع ویسا آیا تو کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. حدیث کے اندر جو بھی طریقے بتلائے گئے ہیں اس میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے ہم اختیار کر سکتے ہیں. آخری بات آپ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غور کرو محترم بھائیو، نماز یہ کتنی اہمیت والی بات ہوگی کہ جنگ کے میدان میں جہاں ہر انسان کو جان کا ڈر لگا رہتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کھڑا رہتا ہے، کون کدھر سے حملہ کرتا معلوم نہیں، کب جان چلے جاتی معلوم نہیں، ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. امن اور شانتی کے حالت میں نماز معاف ہے؟ انسان آرام سے کھاتا ہے، پیتا ہے، صحت میں ہے، ایسے وقت میں نماز معاف ہو سکتی ہے اس پر؟ ہرگز نہیں. یاد رکھ لو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل بتلایا تھا، پھر دوبارہ بتلاتا ہوں، ایک وقت نماز چھوڑنا جان بوجھ کر کتنا بڑا گناہ ہے. شراب پینے سے بھی بڑا، زنا کرنے سے بھی بڑا، وڈی کھانے سے بھی بڑا، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. ہم کو معلوم ہوتا نہیں، نماز معمولی سمجھتے ہم. کسی شراب پینے والے کو، زنا کرنے والے کو دیکھے تو شرابی جی، مسلمان شرابی، آج تک شراب چھوڑا نہیں، چھی کیسا مسلمان ہے. زنا کرنے والے کو دیکھے تو چھی، شادی بھی ہو گیا اب تک زنا چھوڑا نہیں، بڑا غلیظ ہے بول کے کامنٹ کرتے. ارے نماز ایک وقت چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہم کو آج تک وہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے گی، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں، لوگ باہر غلط کام کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا کہتے، اس سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑتا ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ بھی بولتے نہیں. نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اسے پہلے سمجھانا چاہیے کہ تو نماز چھوڑ کر بہت بڑا گناہ کرتا ہے، تو نماز پڑھ پہلے بول کے اس کو سمجھانا چاہیے. لہٰذا محترم بھائیوں، نماز یہ بہت اہم عبادت ہے. اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صلاۃ الخوف، جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے، دوسرے حالتوں میں نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی. یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے، آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ. جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین.